آپ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ذکر سے جس انسان کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پہنچے، حضور کے ذکر سے جس انسان کے جس مسلمان کے دل میں ٹھنڈ نہ پہنچے تو سمجھ لو اس انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مسلمان کا دل نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو اور پھر حضور کے ذکر پر مچل لگے، حضور کی باتوں پر وہ کان نہ دھرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور سرکار کے ذکر سے یقیناً سرور ملتا ہے، عاشقان رسول کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، مردہ دل بھی ہو تو اس میں جان آ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی رکھی ہے اور وہ چاشنی رکھی ہے جس کے بارے میں شاعر نے یہ کہا تھا کہ مطرب سے کہہ دو کہ چھیڑے ذرا، مطرب بجانے والا ساز وغیرہ، مطرب سے کہہ دو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو تسلی ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر سے یقیناً قرار ملتا ہے۔ مولانا نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے مجنو بار بار لیلا لیلا لکھ رہا، کثرت سے لکھ رہا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی بار بار کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ نام لیلا مشق بھی کنم، میں بار بار لیلا کا نام اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اس کے لکھنے سے، اپنی محبوبہ کا نام لکھنے سے دکھی دل کو چین مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلا کے ذکر سے مجنون کے قلب میں سکون آتا ہے تو پھر نبی کے ذکر سے امتی کے دل کو چین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور کی عظمت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے شیخ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگو تم میرے نبی کا تذکرہ کرو، میرے نبی کا ذکر کرو، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کا ذکر مشک کی طرح ہے، کستوری کی طرح ہے، عطر کی طرح ہے، جو جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف نہیں لائے تھے، حالات سب جانتے ہیں، بد سے بدتر حالات اس قدر خراب تھے کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کیا کہنے، مگر آج وہ انسان کیسے تھے اس زمانے میں کہ اپنی بچیوں کو، وہ بچی جو اپنی توتلی زبان میں ابا ابا کہہ کے پکارتی تھی، اس بچی کو بھی لوگ زندہ دفن کرتے تھے اور ذرہ برابر بھی ان کو کوئی تکلیف احساس اس کا نہیں ہوتا، بلکہ فخر کرتے تھے۔ سینکڑوں ایسے واقعات ملے جن میں یہ کہا گیا، دیکھا گیا کہ سرکار کے آمد سے پہلے لوگ زندہ دفن کرتے تھے، لیکن جب یہ ماحول بگڑا اور بڑھا اور بیواؤں کی چیخیں اور ان بچیوں کی ماؤں کی چیخیں جب بلند، جب ریگزار میں، عرب کی ریگزار میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی سسکیاں بلند ہوئی اور سب ایک زبان کہہ رہی تھی کہ یا اللہ اس نبی کو بھیج دے، اس پیغمبر کو بھیج دے، اس پیارے نبی علیہ السلام کو بھیج دے۔ کیوں نہ اس نبی علیہ السلام کا ہم ذکر کریں کہ جب یہ تمام تر آہیں آہو بکا رونا دھونا اللہ کی بارگاہ میں جب کثرت سے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دکھی انسانیت پر ترس آیا، رحم آیا۔ پھر آمنہ کی گود میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، شجر کے چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا یعنی شور ہوا، غل ہوا، دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نبی انتظار کرتے رہے، نبیوں نے ہاتھ اٹھا کر کے اس پیغمبر علیہ السلام کے لیے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، لے اے پروردگار اعلیٰ اس رسول کو بھیج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو باقاعدہ کہتے کہ ہم تو نام بتا دیتے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
اب میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے اپنے امتیوں سے کہہ رہے تھے تو ان کو تعجب ہوا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، جس نبی کا آپ تذکرہ کرتے کہ آخر میں آئیں گے وہ آپ سے بڑے ہیں کیا؟ وہ آپ سے زیادہ عظمت و شان والے ہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک ان کی شان کا حال یہ ہے کہ مجھ عیسیٰ کو اگر پیغمبر کے جوتے مبارک کے کیا کہنے کھولنے اور باندھنے کا موقع مل جائے تو ابن مریم اس پر بھی فخر کرے۔ وہ جن کے گن عیسیٰ علیہ السلام نے گائے، جن کے گن 12 نبیوں نے گایا، تمام نبیوں نے آپ کی امت میں پیدا ہونے کی درخواست کی، لیکن قسمت ہماری جاگ اٹھی کہ ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، پھر بھی ہم ان کے امتی بنے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی۔ اس نبی کی امت کا حال یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک انہوں نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، مگر کتنے مسلمان تھے معلوم ہے؟ 1000 سال تبلیغ، 80 مسلمان، صرف 80 لوگ تھے جو ان کو مانتے تھے، فالوور تھے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم آج پوری دنیا میں ہمارے نبی علیہ السلام کی پوری دنیا میں 2025 میں 1.5 ارب مسلمان، سبحان اللہ۔ جنت میں 120 صف لگے گی، جنت میں 120 صف لگے گی جنتیوں کی، جس میں فقط 80 صف صرف حضور علیہ السلام، 40 صف 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کی امتیں اسی 40 میں پوری سمٹ جائیں گی، اور اس کی گنا یعنی 80 صف صرف امت محمد کے بے شک حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اور اس لیے میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام، ہم اپنا انداز دنیا سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا دنیا میں کوئی کسی کا محبوب بن جائے تو تیسرے کا نہیں بن سکتا، مار ہو جائے گی، مار پیٹ کی نوبت آ جائے گی۔ اور ہمارے دنیاوی جتنے بھی محبوب ہوتے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے اختلاف ہوتا ہے، گھومتا ہو پھرتا ہو، لوگ شرماتے ہیں بتانے میں کہ ہمارا محبوب ہے، لیکن ہم قسمت والے ہیں، ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے پھرنے والا ہے نہیں ہے، بلکہ ہمارا محبوب وہ ہے جو رب کا محبوب ہے۔ بے شک ہم سب کو اسی عقیدے، اسی ایمان اور حضور علیہ السلام کی شفاعت اور حضور علیہ السلام کے گن گانے کی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔